کیا ہوا بھائی؟ زارب سارنگ کے پاس بیٹھتا بولا۔ زارب طہور آئی تھی آج۔ طہور یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اب کیا رہ گیا تھا؟ وہ آپ کو بالکل خوش نہیں دیکھ سکتی جو ہر دوسرے دن آپ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ زارب ایک دم بھڑک گیا۔ وہ اپنی شادی کا کہنے آئی تھی۔ سارنگ آہستہ سے بولا۔ اچھا ہوا بھائی آپ کی جان چھوٹ گئی۔ جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی ہم سفر ملتا ہے۔ بھائی وہ آپ کے قابل نہیں تھی۔ بس اب اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ سارنگ زارب کی بات سمجھتا خاموشی سے سر ہلا گیا۔ کیا کہہ رہی تھی فاتحہ؟ رومان جو ابھی فاتحہ کی کال سن کر آئی تھی ایمان کی بات پر ذرا دیر کو رکی۔ کچھ نہیں، بس یہی کہ لیٹ نہیں ہونا، کچھ کام رہتے ہیں کرنے والے، تو آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ رومان ایمان کو کچھ سوچتے دیکھ کر جلدی سے بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے چلو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ ہی کہاں رہ گئی تھی آپ دونوں؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ فاتحہ انہیں آتے دیکھ کر غصے سے بولی۔ سرخ فراک اور اسکن چوڑی دار پاجامے میں نقاب کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اتنی لیٹ تو نہیں ہوئے فاتحہ؟ رومان اس کا غصہ کم کرنے کو بولی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ ایمان عشرت کو اس کی طرف آتے دیکھ کر بولی۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم دونوں کیسی ہو؟ اللہ کا شکر ہے آنٹی۔ امی یہ میری دوست ہیں ایمان آپی، اور یہ ان کی چھوٹی بہن رومان۔ فاتحہ ان کا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ چلو اب آپ دونوں مہمان نہیں ہیں، کام کریں، فاتحہ ہنستے ہوئے بولی۔ فاتحہ میں پہلے تمہارا گھر دیکھوں گی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، فاتحہ اسے کہتی ایمان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ بیٹا بات سنو، یہ جا کے اوپر سمام کو دے آؤ، دائیں ہاتھ پر تیسرا کمرہ ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا اس نے۔ عشرت چائے کا کپ رومان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ رومان کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے تھے۔ بیٹا دے آؤ گی نا؟ عشرت اسے ساکت کھڑے دیکھ کر دوبارہ بولی۔ دنیا میں ایک ہی سمام نہیں ہے رومان۔ رومان خود کو کمپوز کرتی چائے کا کپ پکڑ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ قدم من بھاری ہو رہے تھے اور دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، خدارا اتنا بڑا امتحان مت لینا۔ عشق آسان نہیں ہے صاحب، رقص ہے وہ بھی آگ پر۔ انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ اسے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ چیزیں اس کو پہلے بھی ملنی تھی مگر وعدے کے باعث وہ اس کی قوت ارادی کی آزمائش بن جاتی ہیں۔ رومان دروازے پر دستک دیتی دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی، پر اس دشمن جاں کو تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا، آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کون ہے آپ؟ نقاب کی وجہ سے سمام اسے پہچان نہیں پایا تھا اور رومان نے ہچکیوں میں اپنا نقاب نیچے گرا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر تم میرے گھر میں آئی ہو؟ سمام دبے دبے لہجے میں غرایا تھا اور رومان ساکت سی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ تم ہو ہی نفرت کے قابل۔ آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری منحوس شکل دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو۔ میری جان چھوڑو اور چپ چاپ یہاں سے بغیر کوئی تماشا کیے چلی جاؤ۔ سمام دان پیستے ہوئے بول رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا زندگی اتنے بڑے امتحان بھی لیتی ہے۔ جس شخص سے ملنے کی میں دن رات دعائیں کرتی تھی وہ ملا بھی تو ایسے۔ رومان سمام کی شیروانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اپنا ڈرامہ بند کرو اور دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہیں اب ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا اس سے زیادہ تکلیف دہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے محبت کی جائے، وہ جس کی عادت ہو جائے، وہ جس کے بغیر زندگی کے تصور بھی ناممکن ہو، وہ جو آپ کا فخر ہو، وہ جو آپ کا غرور ہو، وہ جو آپ کی ضد ہو، اسے اپنے ہاتھوں ہی کسی اور کے حوالے کر دیا جائے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھا جائے، وہ بھی تب جب آپ جانتے ہوں کہ اس کے بغیر آپ زندگی تو گزار سکتے ہیں پر جی نہیں سکتے۔ میجر سمام میں یہ سب سہ رہی ہوں۔ آنکھوں کا پانی بار بار منظر دھندلا رہا تھا اور رومان اتنی ہی بے دردی سے آنکھیں رگڑتی رہ گئی کہ وہ سامنے کھڑے شخص کو اپنی آنکھوں میں جذب کر لینا چاہتی تھی۔ راس آیا نہ تمہیں میرا میسر ہونا، اب یہ خواہش ہے تمہیں ہجر کا تحفہ دوں۔ میں نہیں جانتی آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی، میں اتنی بری بھی نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے لڑکی ہو کر اپنی محبت کا اظہار میں پہل کر دی، اس لیے میں آپ کی نظروں میں بد کردار ہو گئی۔ میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ بے شک مجھے میرا کوئی حق نہ دیجیے گا، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، پر خدا کا واسطہ یہ شادی نہ کریں۔ رومان اس کے پاس زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور روتے ہوئے بولی۔ تم نے نیچے اتنے مہمان تو دیکھے ہی ہوں گے، تم چاہتی ہو میں تم جیسی لڑکی کے لیے اس شادی سے منع کر دوں، تمہارے لیے اتنی بے عزتی مول لوں؟ سمام اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا بولا۔ انگلیاں سختی سے رومان کے بازو میں پیوست ہو گئیں۔
میں آپ کو شادی سے منع کرنے کو نہیں کہہ رہی، مجھ سے شادی کر لیں۔ رومان فوراً بولی تھی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نکلو یہاں سے۔ ایسے نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے تو رہو یہاں پہ، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ سمام اس کے پاس سے گزرتا ہوا بولا، سمام نہیں، ایسے مت کریں، خدا کا واسطہ ہے مت جائیں۔ لیکن دوسری طرف تو جیسے دل پتھر کا ہو چکا تھا، منظر بدل گیا تھا، زندگی کی ڈور آہستگی سے اس کے ہاتھوں سے سرک گئی تھی۔ سمام اسے ایک بار پھر سے ٹھکرا کر جا چکا تھا، وہ یوں ہی بے جان سے زمین پر بیٹھتی گئی، اس میں تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ فاتحہ، تم نے رومان کو کہیں دیکھا ہے؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے یہ لڑکی۔ ایمان پریشانی سے بولی، آپ ہی یہیں کہیں ہوگی، گھر دیکھنے کا کہہ رہی تھی۔ فاتحہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں اسے ڈھونڈ کر آتی ہوں۔ ایمان بات مکمل کر کے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ سامنے سے آتا سمام بھی ایمان کو دیکھ کر رکا تھا۔ ویسے اس حرکت کی امید نہیں تھی مجھے کہ تم دونوں میرے گھر تک پہنچ جاؤ گی۔ ایمان ششدر سی اس کی بات پر غور کر رہی تھی۔ اپنی اس بہن کو اٹھاؤ جو مجھے اپنے جیسے گھٹیا آئیڈیاز دے رہی ہے، اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی تماشا ہو، اس سے پہلے کہ میں دھکے دے کر نکالوں۔ خود چلی جاؤ یہاں سے۔ اس قدر تذلیل پر ایمان کا دل چاہا کہ سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ لے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ فرینڈز ہیں میری، آپ اس طرح ان کو بے عزت نہیں کر سکتے۔ فاتحہ روحانسی ہوتی ہوئی بولی، تمہیں یونیورسٹی اس لیے نہیں بھیجتا تھا کہ ان جیسی لڑکیوں کو دوست بناؤ۔ ابھی اور اسی وقت ان کو گھر سے نکالو فاتحہ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمام لال ہوتی انگارہ آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ رومان اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے وجود کو سمیٹتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ ایمان اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی تھی۔ چلو یہاں سے، ایمان اس کا ہاتھ پکڑتی تقریباً کھینچتے ہوئے لائی تھی۔ آپ ہی میری بات سنیں، بھائی کی طرف سے میں معذرت چاہتی ہوں۔ فاتحہ جلدی سے آگے آ کر بولی، میری بہن نے تمہارے بھائی سے محبت کی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس کی ہمیں اتنی بڑی سزا ملی کہ گھر بلا کر بے عزت کیا اور گھر سے نکال دیا۔ ایمان فاتحہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی اور رومان کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ فاتحہ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، وہ دیوار پکڑتی خود کو سہارا دیتی نیچے اتری تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ احمد اسے گرتے دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ احمد وہ رومان، فاتحہ کی ہچکی بن گئی تھی۔ کیا ہوا ہے رومان کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ احمد پریشانی سے بولا تھا۔ احمد، رومان کسی اور سے نہیں بلکہ سمام بھائی سے محبت کرتی ہے۔ فاتحہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکی نہیں تھی اور اپنے آنسو صاف کرتے احمد کی حالت سے بے نیاز سمام کے پیچھے گئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے گھر آئیں، سلمیٰ خوشی سے بولی۔ یہ تو آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہے جو دوبارہ مجھے یہاں کھینچ لایا۔ اور دونوں بچیاں نظر نہیں آ رہی؟ شہناز ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، ان کے دوست کے بھائی کی شادی ہے، وہاں گئی ہوئی ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گی۔ شہناز ان کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلا گئی۔ دراصل میں یہاں کچھ بات کرنے آئی تھی۔ اچھا ہی ہوا کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں، شہناز گہری سانس بھرتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا، خیریت ہے؟ ہاں جی خیریت ہے، بس میں اس بارے میں بہت سوچا ہے اور میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی دونوں بیٹیاں ہی بہتر ہیں۔ مجھے تو دونوں بچیاں بہت اچھی لگی ہیں اور آپ تو میرے چھوٹے بیٹے سے مل چکی ہیں، ہمارے گھر آئیں اور بڑے بیٹے سے بھی بات چیت کر لیں، باقی آپ کی جو مرضی وہ ہمیں بتا دیجیے گا۔ شہناز نرم لہجے میں بولتی سلمیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی اور سلمیٰ کی تو شاید دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ وقت دیں، میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گی، سلمیٰ خوشی پر قابو رکھتے ہوئے بولی۔ جی ٹھیک ہے، مجھے انتظار رہے گا۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ نے ان لڑکیوں کو نہیں اپنی بہن کی بے عزتی کی ہے۔ فاتحہ شاید زندگی میں پہلی بار سمام سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ فاتحہ، تم شاید اپنی تمیز بھول گئی ہو۔ بھائی میں کچھ نہیں بھولی، اس لڑکی کے ساتھ یونیورسٹی میں سارا وقت میں گزارتی ہوں، جتنی اچھی وہ ہے آپ کو اس سے اچھی لڑکی نہیں مل سکتی بھائی۔ فاتحہ، مجھے اس جیسی لڑکی چاہیے بھی نہیں، اور اب تم مجھ سے بحث مت کرو، میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ سمام غصے سے بولا، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو، یہ کوئی موقع ہے لڑائی کرنے کا؟ اور سمام تم کیوں غصہ کر رہے ہو فاتحہ پر، تمہاری چھوٹی بہن ہے وہ بیٹا۔ عشرت ان دونوں کی آوازیں سنتی جلدی سے اندر آئیں۔ امی، بھائی نے ایمان آپی اور رومان کو گھر سے نکال دیا ہے، اور آپ اچھے سے جانتی ہیں امی، اس میں ان کی نہیں میری بے عزتی ہوئی ہے۔ فاتحہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، سمام یہ میں کیا کچھ سن رہی ہوں، کیوں کیا تم نے ان بچیوں کے ساتھ؟ امی بارات کا ٹائم ہو رہا ہے، چلیں۔ سمام ان کی بات نظر انداز کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کہیں اس کی شادی کا فیصلہ غلط تو نہیں؟ عشرت اسے جاتے دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئی۔
مجھے سچ سچ بتاؤ رومان، کیا تم پہلے سے جانتی تھی کہ سمام فاتحہ کا بھائی ہے؟ ایمان سنجیدگی سے رومان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ ہی مجھ سے قسم لے لیں، میں سچ میں اس بات کا نہیں پتا تھا۔ رومان جھوٹ مت بولو۔ آپ ہی میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ تو پھر تم اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ کیا ضرورت تھی اس کے سامنے جانے کی؟ ایمان ایک دم چیخی تھی۔ آپ ہی میں خود نہیں گئی تھی، آنٹی نے کہا کہ میں کمرے میں چائے دے آؤں۔ رومان میری نظروں سے دور ہو جاؤ اسی وقت، ورنہ میں تم پر ہاتھ اٹھا دوں گی۔ شکر ہے تم لوگ نظر آ گئی، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ غلط ایڈریس پر آ گیا ہوں، زارب ان کے قریب آتا ہوا بولا۔ رومان جلدی سے رخ پھیرتی اپنے آنسو صاف کر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے رومان، کیوں رو رہی ہو؟ ایمان کیا ہوا اسے؟ زارب پریشانی سے بولا۔ خود پوچھ لو کیا ہوا ہے، ایمان بات مکمل کرتی گاڑی میں بیٹھ کر زن سے بھگا کر لے گئی۔ کیا ہوا ہے رومان؟ ایمان ایسے تمہیں چھوڑ کر؟ زارب کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی اور رومان منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رومان یہاں سب دیکھ رہے ہیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھو۔ زارب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ زارب وہ سمام۔ زارب سمام کا نام سنتے ہی اس کی طرف پلٹا تھا۔ زارب سمام ہی فاتحہ کا بھائی ہے اور اس کی آج شادی ہے، رومان بچوں کی طرح ہچکیاں لیتے ہوئے بول رہی تھی اور احمد دور کھڑا بے بسی سے بس اسے دیکھتا رہا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فاتحہ نے تو کبھی بتایا نہیں کہ اس کا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ زارب حیرانی سے بولا۔ سمام یونیورسٹی میں پڑھتا ہے؟ رومان زارب کی بات پر شاک کی سی کیفیت میں بولی۔ رومان میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، ابھی چلو فوراً یہاں سے، گھر جا کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ زارب جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور رومان سر ہلاتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زارب گھر چلنا مناسب نہیں ہوگا، اگر امی کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کے گھر گئی ہوں تو بہت غصہ ہوں گی، آنٹی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ رومان تم فکر مت کرو، زارب اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی سے گزر رہا تھا، لیکن کون جانے دونوں کے اندر کیسے طوفان برپا تھے۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی، بلا شبہ طہور نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ چاند جیسی بہو دی ہے اللہ نے مجھے، دونوں کی جوڑی کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے، عشرت ان دونوں کی بلائیں لیتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہ چاند ان کے گھر کی خوشیوں کو گرہن لگانے والا ہے۔ سبھی بہت خوش نظر آ رہے تھے سوائے فاتحہ کے، جو اس مشکل وقت سے گزر رہی تھی کہ سمام کے غلط ہونے کے باوجود وہ اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی تھی، اور دوسری طرف احمد جو دور کھڑا سمام کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ اس کی محبت سامنے کھڑے اس کے دوست سے محبت کرتی ہے، پر افسوس کہ تم اس محبت کی قدر نہ کر سکے سمام، اور جب قدر نہ کی جائے تو پھر وہ محبت چھین لی جاتی ہے۔ احمد زخمی مسکراہٹ لیے اسٹیج پر بیٹھے سمام کو مبارکباد دینے گیا اور جلدی سے نیچے اتر کر اپنے آنسو صاف کرتا ہال سے باہر نکل گیا۔ یوں ہی بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ مسلسل رومان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ ہیلو، احمد نے بھاری آواز میں پوچھا۔ کہاں ہو یار تم جانتے ہو تمہارے دوست کی شادی ہے اور تم پتہ نہیں کہاں گم ہو، سمام خفگی سے بولا، اور آج پہلی بار میجر احمد کو اپنے اس جان سے عزیز دوست سے شدید نفرت کا احساس ہوا تھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بس اس لیے میں واپس چلا آیا، کل ولیمے کی تقریب میں ضرور شرکت کروں گا، ابھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ احمد خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اور احمد نے کوئی بھی جواب دیے بغیر کال کاٹ دی۔ ہاں اب بولو، کیا تمہیں اس بات کا نہیں پتا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے؟ زارب سوالیہ نظروں سے رومان کی طرف دیکھ کر بولا۔ زارب میں نے اسے یونیورسٹی میں کئی بار دیکھا تھا، پر وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے زارب، وہ فوجی ہے۔ رومان وہ میرا کلاس فیلو ہے، زارب دانت پیستے ہوئے بولا۔ پر زارب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رومان میرا شک یقین میں بدل چکا ہے، یہ ضرور کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، زارب کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تبھی رومان کے موبائل پر کال آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کس کی کال ہے؟ زارب فاتحہ کی کال ہے۔ رومان تم کال ریسیو کرو، فاتحہ سے بھی بہت کچھ کلیئر کرنا ہے ابھی مجھے۔ ہیلو رومان، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ میں کیسی ہو سکتی ہوں۔ فاتحہ، رومان نے بے رخی سے جواب دیا۔ رومان میں معافی مانگتی ہوں، میں جانتی ہوں بھائی نے جو بھی کیا وہ بہت غلط ہے، پر اس میں کوئی غلطی نہیں ہے میری۔ رومان پلیز، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ فاتحہ، تم نے کبھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا کوئی بھائی یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہے؟ رومان اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ کیونکہ میرا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم فاتحہ، سمام میرا کلاس فیلو ہے، زارب ایک دم سے غصے سے بولا۔ زارب؟ ہاں میں۔ اب بتاؤ فاتحہ، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی زارب، بھائی اور ان کا دوست احمد وہاں پڑھتے نہیں ہیں، وہ فوجی ہیں اور اپنے ایک خاص مشن کے لیے وہاں آتے ہیں۔ بھائی نے ہی مجھے منع کیا تھا کہ میں ان کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔
اس طرح جو لوگ ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں یونیورسٹی میں وہ سب الرٹ ہو جاتے ہیں۔ بس یہی بات تھی۔ فاتحہ کے روتے ہوئے ہچکی بند گئی اور رومان اور زارب شدت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ رومان پلیز مجھے معاف کر دو۔ فاتحہ تمہارا بھائی اس یونیورسٹی میں موجود ہزاروں لوگوں کی حفاظت کرتا رہا، کم از کم مجھے ایک انسان سمجھ کر ہی میری حفاظت کر لیتا۔ اتنی بھی کیا نفرت ہوئی؟ اس یونیورسٹی میں بھی تو اس کی ذمہ داری تھی، کیوں کیا اس نے ایسا میرے ساتھ؟ کیسا محافظ ہے وہ ہمارا جو اپنے فرض سے پہلے اپنی انا کو رکھتا ہے؟ ایک لڑکی کی حفاظت نہ کر سکا؟ رومان ہسیانی کیفیت میں بول رہی تھی اور فاتحہ سن سی فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ رومان تم ڈرگس؟ فاتحہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ تسلی چاہی تھی۔ ہاں میں ڈرگس لیتی ہوں، اب میں اتنی عادی ہو چکی ہوں کہ یہ نشہ میرے خون میں شامل ہو چکا ہے فاتحہ۔ دوسری طرف سے اتنی ہی بے دردی سے جواب آیا تھا اور فاتحہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ ہیلو، کیا ہوا ہے؟ زارب، کون آیا ہے تمہارے کمرے میں؟ اتنی چیخوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ سارنگ نے فوراً زارب کو کال کی تھی۔ بھائی وہ رومان آئی ہوئی ہے، وہ بس میں نے چھوٹا سا مذاق کر دیا تو غصہ ہو گئی اور لڑنے لگی مجھ سے، زارب نے آہستگی سے جواب دیا۔ تم پاگل ہو کیا زارب؟ تنگ مت کیا کرو کہ سامنے والا رونے پر مجبور ہو جائے، سارنگ غصے سے بولا۔ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب تو تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، سارنگ شرارتی لہجے میں بولا۔ کیا مطلب بھائی؟ میں سمجھا نہیں، زارب رومان کی طرف دیکھ کر بولا، جو سر جھکائے اپنی ہتھیلی پر گرنے والے آنسوؤں کو گھور رہی تھی، اور سارنگ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ارے میری جان، ماما آج گئی تھی آنٹی کے گھر ہم دونوں کے رشتے کے لیے۔ واٹ؟ زارب شاک کی کیفیت میں ایک دم چیخا تھا۔ ہاں نا، اب تک تو وہ بات بھی کر چکی ہوں گی، بس تھوڑی دیر تک آتی ہوں گی گھر، پھر چاہے خود پوچھ لینا تمہارے لیے رومان کا ہاتھ مانگا ہے انہوں نے۔ بھائی میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ زارب نے جلدی سے بات مکمل کر کے کال کاٹ دی۔ رومان جلدی اٹھو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر رہا ہوں، زارب کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ کیوں، کیا ہوا ہے زارب؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ رومان ماما آتی ہوں گی، تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، میں تمہیں بعد میں سب بتا دوں گا، پلیز اب بس چلو یہاں سے۔ اور رومان سر ہلاتی جلدی سے زارب کے پیچھے چل دی۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ عشرت فاتحہ کو بے ہوش دیکھ کر اس کی طرف بھاگی آئیں۔ فاتحہ اٹھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سمام عشرت جلدی سے سمام کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ سمام نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا ہے امی؟ طہور بھی دروازے تک آئی تھی۔ سمام، فاتحہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہوش میں ہی نہیں آ رہی، بیٹا جلدی نیچے آؤ۔ عشرت اپنی بات مکمل کر کے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے، سکون سے رہنے بھی نہیں دیتے، طہور ناگواری سے بولی، اور سمام طہور پر ایک غسیلی نظر ڈالتا باہر نکل گیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ اور رومان کہاں گئی؟ اس کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی؟ سلمیٰ نے اسے اکیلے آتے دیکھ کر سوالوں کی بچھاڑ کر دی تھی۔ امی سانس تو لینے دے، آتے ہی شروع ہو گئی آپ؟ ہاں تو کچھ بتاؤ گی تو ہی پتہ چلے گا نا مجھے۔ کچھ نہیں، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں ان سے معذرت کر کے گھر آ گئی ہوں، رومان فرینڈ کے گھر ہے۔ ایمان بات مکمل کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بات سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے امی، ابھی میں آرام کرنا چاہتی ہوں، جو بھی بات ہے بعد میں کر لیں گے پلیز۔ کیوں بعد میں کر لیں گے؟ میں نے ان لوگوں کو جواب بھی دینا ہے۔ سلمیٰ ایک دم غصے میں آ گئی اور ایمان ان کی بات پر ٹھٹک کر رکی تھی۔ کیا مطلب؟ ایمان فوراً ان کے پاس آئی۔ وہ شہناز آئی تھی آج اپنے دونوں بیٹوں کے لیے تم دونوں کا ہاتھ مانگنے۔ میرے تو دل کی مراد پوری ہو گئی، میں نے تو ہاں کرنی ہے، پر موقع پر ہی اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے سوچنے کا کچھ وقت مانگ لیا، سلمیٰ پرجوش ہوتے ہوئے بولی۔ امی آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اتنے اچھے لوگ ہیں وہ، رشتہ خود چل کر میرے گھر آیا ہے اور میں تم سے مشورہ بھی نہ مانگوں؟ تمہیں بتا رہی ہوں، اور مشورہ نہیں مانگ رہی۔ اور ایمان کی آنکھوں کے سامنے رومان اور زارب کا سراپا گھوم گیا۔ اف امی ٹھیک ہے، میرے لیے جہاں مرضی ہاں کر دے، پر رومان کا اس گھر میں نہیں کرنا، ایمان تنبیہی انداز میں بولی۔ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تم اس کی بڑی بہن ہو، تمہیں اس کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے، اور تم ہو کہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہو۔ امی میں کب اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ ایمان شوق سی بولی۔ ہاں تو اتنے اچھے گھر میں اپنی شادی کا کہہ دیا اور چھوٹی بہن کے لیے سختی سے منع کر رہی ہو، یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ سلمیٰ غصے سے بولتے جا رہی تھی۔ ایمان آنسو صاف کر کے افسوس سے سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بس اب یہ جینا مشکل کر کے رکھے گی میرا، اس کو تو جلد سے جلد اس گھر سے نکالنے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ایک ہے تبھی سر پر چڑھایا ہوا ہے، پر ایسوں کو مجھے اچھی طرح سیدھا کرنا آتا ہے، سارا موڈ خراب کر دیا میرا۔ طہور ناک سکیڑتی ہوئی دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ فاتحہ تم ٹھیک ہو؟ سمام اسے اٹھا کر کمرے تک لایا تھا اور فاتحہ ہوش میں آتے ہی سمام کو سامنے دیکھ کر منہ پھیر گئی تھی۔
کیا ہوا تھا؟ اچھی بھلی ٹھیک تھی تم، اس طرح اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی؟ سمام اس کے رویے کو نظر انداز کرتا بولا، جبکہ طہور دروازے میں کھڑی فاتحہ کو گھور رہی تھی۔ فاتحہ میری بچی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عشرت اسے چپ دیکھ کر پریشانی سے بولی، امی میں ٹھیک ہوں، بس کام کر کے بہت تھک چکی تھی تو اس لیے چکر آ گئے، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، آپ سب بھی جائیں آرام کریں۔ فاتحہ کسی سے بھی نظر ملائے بغیر بولی، ٹھیک ہے بیٹا تم آرام کرو۔ عشرت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، امی آپ لوگ جائیں تو مجھے فاتحہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سمام فاتحہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پر بھائی میں کہہ چکی ہوں مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نہ ہی مجھ سے زبردستی بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہر بار اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ فاتحہ تو گویا بھری بیٹھی تھی، پھر بھی خود پر قابو رکھتے ہوئی سمام کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اور سمام کچھ بھی کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھو فاتحہ، مانا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، پر اب وہ میرا شوہر بھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ پہلے تم دونوں بہن بھائی کیسے رہتے تھے، پر اب تمہیں اپنا بات کرنے کا انداز بدلنا ہوگا۔ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گی کہ سمام سے کوئی اس طرح بات کرے، پھر چاہے وہ اس کی ماں ہو یا اس کی بہن۔ طہور غصے سے عشرت اور فاتحہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور ان کو بولنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ ارے ایسے کیسے باہر سے ہی جا سکتے ہو؟ ایسے اچھا نہیں لگتا، پلیز اندر آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ رومان گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، رومان ابھی نہیں پھر کبھی صحیح، ویسے مجھے اپنی بہن کہتے ہو اور میری کوئی بات نہیں مانتے؟ رومان خفگی سے بولی، رومان بس یہی سمجھ لو کہ اس بہن بھائی کے رشتے کو بچانے کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہوں۔ زارب اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ کچھ نہیں رومان، اب تم اندر جاؤ اور آرام کرو، اور اب سمام کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا، ٹھیک ہے نا؟ اور رومان اس کی بات پر سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زارب بھی اسے جاتے دیکھ کر گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ آ جاؤ، زارب دروازے پر دستک دیتا اندر داخل ہوا۔ کیسے ہیں بھائی؟ اب تو بالکل ٹھیک ہوں، تھوڑا بہت چلنا بھی شروع کر دیا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، اور سارنگ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، زارب سارنگ کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں بولو زارب، کیا بات کرنی ہے؟ بھائی وہ میں رومان سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہاری بہت اچھی دوست ہے زارب، تم دونوں اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہو، پھر کیا پرابلم ہے؟ بھائی وہ میری صرف دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، تو زارب شادی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ بھائی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، پلیز بھائی آپ ماما کو سمجھائیں تاکہ کسی بھی طرح وہ یہ رشتہ ختم کر دیں، کیونکہ میں جانتا ہوں بھائی رومان بھی کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی، اور اگر اس کو یہ بات پتہ چلی تو ہماری دوستی بھی خراب ہو جائے گی، اس لیے پلیز بھائی آپ ماما کو منا لیں۔ زارب میں تمہاری فیلنگز کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن تم اچھے سے جانتے ہو کہ میرے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے، طہور میرے ساتھ کیا کر چکی ہے۔ بھائی وہ لڑکی طہور سے بالکل مختلف ہے، آپ جانتے ہیں میں اسے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ بھائی وہ ہر وقت خود کو بری نظروں سے بچا کر رکھتی ہے، اور میں ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ زارب سارنگ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، امی آپ ہی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، اب تم اس کے پاس مت چلی جانا، فضول میں ہی غصہ کرے گی تم پر۔ سلمہ اسے ایمان کے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر بولی، پر امی ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور رومان ناسمجھی سے انہیں دیکھتی ہی ایمان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ہی کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ رومان اسے نیچے بیٹھتے دیکھ کر اس تک آئی تھی، سرخ آنکھیں سرخ ناک ایمان کے مسلسل رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ رومان میں ٹھیک ہوں، ابھی تم جاؤ، مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ پر آپی مجھے بھی کچھ کوئی بتا دے۔ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ کیا سننا چاہتی ہو؟ اگر سننا ہی چاہتی ہو تو سنو، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری منحوس 2 کی اس محبت کی وجہ سے اس گھر کی خوشیوں کو نظر لگ چکی ہے۔ رومان ساکت سی بیٹھی ایمان کی طرف دیکھتی رہی۔ آپی آپ کو پتا بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، دفعہ جاؤ اب یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایمان نے اسے کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر لیا، اور رومان سن ہوتے وجود کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے، کوئی میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، پھر چاہے وہ میری محبت ہو یا میری بڑی بہن، اور جو اب میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے نا، وہ سب کبھی مجھے ایک بار دیکھنے کو ترسیں گے۔ رومان اب سب سے اتنی دور چلی جائے گی کہ اس کا سایہ بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ رومان تیزی سے دماغ چلاتی ہوئی سوچ رہی تھی، تبھی اس کا موبائل بجا۔ زارب میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ جو ہو چکا ہے اس فیز سے کبھی تم گزرو، پر بھائی ہم کسی کی طرف دیکھ کر تو یہ نہیں سوچ سکتے نا کہ جو کام اس سے نہیں ہو سکا اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔
کیونکہ ہر ایک کی قسمت الگ الگ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ روز ہی ایک ہی سڑک پر سے گزرتے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ اگر کسی کے ساتھ وہاں کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ کبھی کبھی کامیابی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، مگر ہم اپنی کم ہمتی اور کوشش نہ کرنے کے سبب اسے حاصل نہیں کر پاتے۔ اگر کبھی زندگی آگے بڑھنے کا کوئی موقع فراہم کرے تو چانس ضرور لینا چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ میں کامیاب ہوں گا یا ناکام، کیونکہ بعض اوقات قابلیت سے زیادہ قسمت ساتھ دے جاتی ہے، اور بعض اوقات قابلیت کے ہوتے ہوئے بھی ہم قسمت سے مات کھا جاتے ہیں۔ اب آپ پلیز اس رشتے کے بارے میں کوئی بات نہیں کیجیے گا، رومان صرف میری دوست ہے۔ ٹھیک ہے یار، تم بے فکر ہو جاؤ، میں ماما سے بات کروں گا۔ اور ضارب سکون کا سانس لیتا تھوڑی ہی دیر میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے باہر نکل گیا۔ اب اسے اگلا قدم اٹھانا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ضارب جلدی سے رومان کو کال کرنے لگا، پر اس کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ فاتحہ کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، وہ جلدی سے سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے، اور احمد کا خیال آتے ہی وہ جلدی سے اسے کال کرنے لگی۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے اسے رومان کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، پر احمد کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا، اور فاتحہ کے پاس سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پر کبھی کبھی ہماری کسی کام میں تھوڑی سی دیر بھی کسی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ زندہ ہوں، اور بہت جلد آپ کو میرے مرنے کی خبر ملے گی، رومان طنزیہ انداز میں بولی، اور احمد فوراً ٹھٹکا۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ ہوا تو بہت کچھ ہے، اب کیا کیا بتاؤں، بس ان سب سے فرار چاہتی ہوں، سب سے دور جانا چاہتی ہوں، رومان روتے ہوئے بولی۔ جو محبت میں ہار جاتے ہیں وہ مرنے کے طریقے ہی کیوں ڈھونڈتے ہیں، جینے کا بہانہ کیوں نہیں تلاشتے؟ ایک شخص جو آپ کو چھوڑ چکا ہے، اس کی خاطر اس کے دکھ میں آپ دنیا کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں آپ ان کی دنیا کیوں نہیں بن جاتے؟ عزت کے بغیر محبت انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، محبت نہ ملے تو اس کے غم میں انسان جی لیتا ہے، لیکن اگر عزت نہ ملے تو انسان واقعی مر جاتا ہے۔ آپ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہ دے، چھوڑ دیا آپ کو اس نے۔ اب بتائیں کس کا نقصان ہوا، آپ کا یا اس کا؟ اس نے ایک ایسا انسان کھو دیا جو اس کے عشق میں اپنی جان تک قربان کر سکتا تھا۔ جانے دیں اس کو، پھر دیکھیے گا کہاں سے ڈھونڈتا ہے آپ جیسا، وہ در بدر بھٹکے گا، راتوں کو جاگتے گزارے گا، پل پل تڑپے گا۔ کس نے دیکھا تھا ٹوٹنا اپنا، ہم جو ٹوٹے تو رائیگاں ٹوٹے، جیسے پلکوں سے ٹوٹتا آنسو، جیسے سینے میں ایک گماں ٹوٹے۔ جس کرب سے آپ گزر رہی ہیں اسی کرب سے میں گزر رہا ہوں۔ آپ اپنی محبت کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر پا رہی، اور میں اپنی محبت کے ساتھ۔ فون میں احمد کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ اپنے جذبات کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ مرد بھی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں۔ کبھی دکھ سے تڑپتے مرد کی سرخ انگارہ سی دہکتی آنکھوں میں ضرور جھانکنا اور دیکھنا مرد دکھ میں کتنا اکیلا ہوتا ہے۔ احمد اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹ چکا تھا، اور رومان آنکھیں بند کیے اس محبت کی اذیت کو محسوس کر رہی تھی، جس محبت کی جڑوں کو آج رات کی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا تھا۔ صبح ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا، لیکن ماضی اتنی جلدی ساتھ کہاں چھوڑتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو زندگی موقع ہی نہیں دیتی۔ رومان اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی، تبھی کسی کی کال آئی تھی، ضارب کی کال۔ اس وقت رومان نے پریشانی سے کال پک کی۔ ہیلو، کہاں تھی یار، کب سے کال کر رہا ہوں، ضارب خفگی سے بولا۔ پر ہوا کیا ہے، کال کیوں کر رہے تھے؟ رومان، مجھے فاتحہ کا نمبر چاہیے۔ پر کیوں؟ رومان پلیز، ابھی سوال نہیں، مجھے فاتحہ کا نمبر دے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سینڈ کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ یار۔ اور ہاں رومان، کل سے 1 گھنٹہ تم ہاسٹل میں رہو گی، کل سے تمہارا ٹریٹمنٹ شروع ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ ضارب نے کال کاٹ دی تھی، اور رومان نے نہ چاہتے ہوئے بھی فاتحہ کا نمبر سینڈ کر دیا۔ آپ بھی نہیں اٹھی؟ رومان یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ نہیں جانا اس نے آج، اس لیے نہیں اٹھی، سلمیٰ مصروف سے انداز میں بولی۔ امی لائیں میں کر دیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں، رومان ان کے ہاتھ سے برتن پکڑتے ہوئے بولی۔ یہ آج تمہیں کیسے خیال آ گیا کام کرنے کا؟ سلمیٰ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ امی کل سے میں جلدی اٹھوں گی اور کام کر دیا کروں گی، اب سے آپ کو میری طرف سے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، رومان مسکراتے ہوئے بولی۔ دیر سے ہی صحیح، پر تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس تو ہوا؟ اور وہ ایمان کہتی ہے کہ تمہاری شادی نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ رومان کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے۔ ارے بیٹا، شہناز اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ لے کر آئی تھیں، تمہارا ہاتھ مانگا ہے اس نے ضارب کے لیے، اور رومان ساکت سی کھڑی نے دیکھتی رہی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسے بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ سلمیٰ اسے جگہ پر کھڑی دیکھ کر بولی۔ امی، آپ نے انہیں کیا جواب دیا ہے؟ ابھی تو کوئی جواب نہیں دیا، پر اب ہاں کر دوں گی تم دونوں کے لیے۔
امی مجھے وہاں شادی نہیں کرنی، آپ ایمان آپی کے لیے ہاں کر دیں بس۔ ارے ایسا کیا ہو گیا؟ اتنا نیک بچہ ہے وہ، پر تم دونوں بہنیں ایک ہی رٹ لگا کے بیٹھی ہو۔ امی میں کہہ رہی ہوں آپ کو، اگر آپ نے میرا رشتہ وہاں کرنے کا سوچا بھی تو میں خود کے ساتھ کروں گی، اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ رومان غصے سے بولتی کمرے میں چلی گئی۔ حد ہو گئی ہے، ماں سے بات کرنے کی جو ذرا تمیز ہو، سلمیٰ غصے سے بولی۔ ہیلو ہیلو احمد کہاں تھے؟ میں کل رات سے کال کر رہی ہوں آپ کو۔ وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے نا؟ نہیں احمد خیریت نہیں ہے، آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ میں سن رہا ہوں فاتحہ۔ احمد رومان کو بچا لیں پلیز، رومان ڈرگز لیتی ہے، آپ کے اور بھائی کی یونیورسٹی میں ہونے کے باوجود کچھ لوگ اسے ڈرگز دیتے رہے ہیں، اور احمد کے سر پر تو جیسے آسمان آ گرا تھا۔ فاتحہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں یہ بات؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ احمد مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ خود رومان نے بتایا ہے۔ فاتحہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ غصے میں ایسا بول گئی ہو۔ احمد اس وقت اس کے پاس زارے بھی موجود تھا اور زارے بالکل بھی حیران نہیں ہوا تھا۔ فاتحہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، اس کا مطلب زارے پہلے سے جانتا تھا کہ رومان ڈرگس لیتی ہے۔ فاتحہ آپ کو یہ بات کب پتہ چلی؟ کل میں نے رومان کو کل کال کی تھی، تب اس نے مجھے یہ سب بتایا۔ فاتحہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پر پھر بھی میں کچھ کرتا ہوں، تم رومان کو سمام سے دور رکھنا، سمام کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور ہاں فاتحہ مجھے جلد سے جلد رومان کا ایڈریس بھیجیں۔ ٹھیک ہے احمد، پر پلیز رومان کو بچا لیجیے گا، میں کچھ کرتا ہوں آپ بے فکر رہیں۔ احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کال کاٹ دی تھی، اب اسے جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ ہیلو کیسی ہو فاتحہ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، زارب نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ جو کچھ یہاں ہوا یقیناً آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، اس کے بعد بھی مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے دوستوں میں سے کوئی مجھے کال کرنا تو دور کی بات مجھے بلانا بھی پسند کرے گا۔ فاتحہ نرمی سے بولی، لیکن زارب اس کے لہجے میں چھپے درد کو سمجھ سکتا تھا۔ فاتحہ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی کریں، کال پر نہیں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں پرسوں یونیورسٹی آ رہی ہوں، تب کر لیجیے گا۔ فاتحہ بات بہت ضروری ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں یونیورسٹی آؤں اور پرسوں کا انتظار کروں، پر زارب سمام بھائی کا ولیمہ ہے آج، میں ابھی نہیں مل سکتی، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے بتا دیں۔ فاتحہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ میں کب اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤں تمہارے گھر؟ زارب روانی میں بول گیا تھا اور فاتحہ ہکا بکا سی فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ فاتحہ کیا کر رہی ہو؟ جلدی کرو، اتنے کام کرنے والے ہیں۔ عشرت اسے یوں کھڑے دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولی، جی امی، زارب میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ فاتحہ جلدی میں بولی، فاتحہ جی میں سچ مچ تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں کھونا نہیں چاہتا، پلیز میرا ساتھ دینا اور اس بارے میں ضرور سوچنا۔ زارب نے اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹ دی اور فاتحہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انجانی سے خوشی میں گھر گئی تھی۔ آ جائیں، عشرت دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئیں۔ جی امی کوئی کام تھا؟ طہور کو پارلر بھیج کر عشرت موقع دیکھتے ہی سمام کے کمرے میں آئی تھی۔ سمام مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی امی بولے، میں سن رہا ہوں۔ سمام کل رات تمہارے اوپر آنے کے بعد طہور نے بہت بدتمیزی کی ہے مجھ سے اور فاتحہ سے، وہ نئی نویلی دلہن ہے، کل ہی تو ہمارے گھر آئی ہے، اس طرح آتے ہی یہ سب اچھا نہیں لگتا، بیٹا تم اسے ایک بار پیار سے سمجھا دینا۔ عشرت سمام کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی امی ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گا، آپ بے فکر رہیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ سمام مسکراتا ہوا بولا، خوش رہو بیٹا۔ عشرت اسے دعائیں دیتی کمرے سے نکل گئی۔ ہیلو تم ابھی تک نہیں پہنچے؟ کس ملک سے آ رہے ہو؟ سمام خفگی سے بولا۔ سمام میں معذرت چاہتا ہوں، میں آج نہیں آ سکتا، ایک بہت ضروری کام آ گیا ہے۔ اچھا مطلب اب مجھ سے ضروری کام ہو گئے ہیں؟ سمام ایسی بات نہیں ہے، بس کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ سمام مایوس ہوتا ہوا بولا اور احمد نے ایک بار پھر معذرت کر کے کال کاٹ دی تھی۔ وہ جلد سے جلد رومان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آج دونوں گھروں تو اچھے سے صفائی کر لو گھر کی، اتنا گندا ہو رہا ہے۔ سلمیٰ انہیں فارغ بیٹھتے دیکھ کر بولی، رومان اچھے سے میرے کمرے کی صفائی کرنا۔ جی امی ٹھیک ہے، رومان سلمیٰ کے کمرے میں جاتے ہوئے بولی اور ایمان سامنے رومان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے، مجال ہے جو اپنے کمرے کو ذرا بھی صاف کر لے۔ ایمان اس کا سامان سیٹ کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، زیادہ پڑھاکو بنتی ہے۔ ایمان اس کی کتابیں بیگ میں رکھتے ہوئے بولی اور ایمان کے تیزی سے کام کرتے ہاتھ رکے تھے۔ ایمان رومان کے بیگ سے ڈرگس کے وہ پیکٹ نکال کر سن سی انہیں دیکھ رہی تھی۔
فاتحہ مسلسل زارب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب کوئی ہمارا ساتھ پانے کا خواہش مند ہوتا ہے، وہ بھی تب جب وہ آپ کو محرم بنانے کی بات کرے۔ فاتحہ بھی اس احساس میں گھری تھی اور مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ فاتحہ، کیا تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ سمام نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ فاتحہ فوراً مڑی۔ نہیں بھائی، میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی؟ تم نے جھوٹ بولنا کب سے شروع کر دیا؟ جب سے میرے بھائی نے میرا دل دکھانا شروع کر دیا ہے، فوراً دو بدو بولی۔ فاتحہ، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ بھائی، آپ معافی مت مانگیں، میں نہیں ہوں ناراض۔ فاتحہ، میرے لیے دل میں کبھی کوئی غلط بات مت آنے دینا، کیونکہ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں شاید ہی کوئی کرے۔ سمام اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ اور بھائی، اگر میں کہوں کہ میں آپ کی محبت دیکھنا چاہتی ہوں تو میری جان اپنے بھائی سے کچھ بھی مانگ کر دیکھو، جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے۔ سمام مسکراتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب اپنی بات یاد رکھیے گا، میں وقت آنے پر کچھ بھی مانگ لوں گی۔ ٹھیک ہے۔ سمام اس کے سر پر ہاتھ رکھتا آگے بڑھ گیا۔ رومان کچھ یاد آنے پر جلدی سے اپنے کمرے میں آئی، لیکن ایمان کے ایک ہاتھ میں اپنا بیگ اور دوسرے میں ڈرگس کے پیکٹ دیکھ کر فوراً واپس بھاگی۔ ایمان کی اس کی طرف پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ ہیلو ہیلو زارب مجھے بچا لو پلیز، کچھ کرو۔ پر ہوا کیا ہے رومان؟ کس سے بچا لوں؟ زارب، ایمان آپ ہی کو ڈرگس کا پتہ چل گیا ہے، وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ رومان تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ زارب، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ ہی ابھی آتی ہوں گی میرے پاس۔ رومان روتے ہوئے بولی اور جلدی سے کال کاٹتی ہوئی دوپٹہ درست کرتی گھر سے باہر نکل گئی۔ ایمان اس کے بیگ کے بعد اب اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ سلمیٰ کچن میں مصروف تھی، لیکن ایمان کو رومان کے بیگ کے علاوہ کہیں سے ڈرگس کے پیکٹ نہیں ملے۔ رومان باہر آؤ! ایمان کمرے سے باہر نکلتی حلق کے بل چلائی۔ اے ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی تمیز ہے تم میں یا نہیں؟ کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ سلمیٰ غصے سے بولی۔ امی، رومان کہاں ہے؟ میرے کمرے میں تھی، پر ہوا کیا ہے؟ ایمان ان کی بات کو نظر انداز کرتی سلمیٰ کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن کمرہ اندر سے خالی تھا۔ امی، رومان آپ کے کمرے میں نہیں ہے۔ ارے یہیں کہیں ہوگی، پر کیا ہوا ہے؟ اتنا ادھم کیوں مچایا ہوا ہے؟ امی، آپ کی لاڈلی نشہ کرتی ہے، رومان کے بیگ سے مجھے یہ ملا ہے۔ ایمان ہاتھ میں پکڑے ڈرگس کے پیکٹ سلمیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ امی کیا ہوا ہے؟ سلمیٰ دل پر ہاتھ رکھتی نیچے گر گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی، کیا ہوا ہے؟ کل رات تم نے میری امی اور فاتحہ سے بدتمیزی کی تھی؟ سمام سنجیدگی سے طہور کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے کون سی بدتمیزی کر دی؟ سمام، میں نے صرف فاتحہ کو اتنا کہا تھا کہ آپ سے تھوڑی تمیز سے بات کرے، بدتمیزی تو وہ کر رہی تھی، الٹا میری شکایت لگا دی۔ حد ہوتی ہے، طہور غصے سے بولی۔ طہور، وہ میری بہن ہے اور یہ ہم دونوں بہن بھائی کا آپس کا معاملہ ہے۔ سمام، میں بیوی ہوں آپ کی، میں جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری ماں یا بہن سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ دوبارہ میں نہ ایسی بات سنوں گا اور نہ برداشت کروں گا، اس لیے اگلی بار اس بات کا خیال رہے۔ مجھے امید ہے کہ مجھے دوبارہ سمجھانا نہیں پڑے گا۔ سمام سختی سے کہتا باہر نکل گیا اور اسے جاتے دیکھ کر مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ تم دونوں ماں بیٹی کو تو اب میں بتاؤں گی، ناک کو چنے نہ چبا دیا تو میرا نام بھی طہور نہیں۔ طہور ایک ادا سے بولی۔ رومان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اس نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا، پر اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ احمد جو اس کے گھر کے باہر موجود مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، رومان کو باہر جاتے دیکھ کر فوراً گاڑی اس کے پیچھے بھگائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ماما پلیز آ کر بتاؤں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ زارب سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھاتا جلدی میں باہر نکل گیا۔ ماما، اسے کیا ہوا ہے؟ اتنی جلدی میں کہاں چلا گیا؟ سارنگ جو ابھی اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا تھا، زارب کو اس طرح بھاگتے دیکھ کر بولا۔ پتہ نہیں سارنگ کہاں گیا ہے، بتا کر بھی نہیں گیا۔ شہناز پریشانی سے بولی۔ ماما، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، آ جائے گا تھوڑی دیر میں، سارنگ انہیں حوصلہ دیتا ہوا بولا، جبکہ وہ خود زارب کے لیے بہت پریشان تھا۔ امی اٹھیں، کیا ہوا ہے؟ ایمان ان کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ رومان باہر آؤ، کہاں چھپ کر بیٹھی ہو؟ ایمان ہذیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی، اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ خدا را میری مدد کریں۔ تبھی ڈور بیل بجی تھی اور ایمان خدا کا شکر ادا کرتی جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ ایمان میری بات سنو، زارب اسے سامنے دیکھ کر فوراً بولا۔ شکر ہے زارب تم آ گئے، پلیز میری مدد کرو، امی کو کچھ ہو گیا ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر چلو جلدی۔ زارب جلدی سے اندر آیا تھا جہاں سلمیٰ زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ایمان نے زارب کے ساتھ مل کر انہیں گاڑی میں لٹایا اور جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ایمان آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ پلیز اس طرح مت رو، میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط دیکھا ہے۔ زارب ایمان کو چپ کرواتا ہوا بولا۔
رومان بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے جا رہی تھی۔ ابھی کے لیے وہ اپنے گھر سے دور چلی جانا چاہتی تھی اور احمد کسی انہونی کے پیش نظر کار کی سپیڈ بڑھا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رومان تک پہنچتا، اس کی نظروں کے سامنے رومان ایک تیز رفتار کار سے ٹکرا کر دور جا گری تھی۔ زارب، اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں رومان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کب تک چھپ کر بیٹھے گی؟ ایمان روتے ہوئے زہر خوند لہجے میں بولی، اور زارب اس کی بات پر فوراً سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ زارب، رومان ڈرگز لیتی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ یونیورسٹی آ کر یہ سب کام شروع کر دے گی تو میں کبھی بھی اسے یونیورسٹی میں آنے نہ دیتی۔ پر ایمان، تمہیں کیسے پتا چلا کہ رومان ڈرگز لیتی ہے؟ زارب حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ زارب، ڈرگز کے پیکٹ مجھے خود اس کے بیگ سے ملے ہیں۔ مجھے تو اسے بہن کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ایمان روتے ہوئے بول رہی تھی۔ پر ایمان، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے جان بوجھ کر اس کے بیگ میں ڈال دیے ہوں۔ کیا تمہیں اپنی بہن پر یقین نہیں ہے؟ زارب اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ زارب، مجھے اس پر یقین تھا، پر میرا یقین اب شک میں بدل چکا ہے کیونکہ وہ گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ زارب کے تو سر پر آسمان آ گرا تھا۔ کیا مطلب غائب ہوئی ہے؟ رومان کہاں ہے؟ گھر میں نہیں ہے رومان؟ زارب شوق کسی کیفیت میں بولا۔ پتہ نہیں زارب وہ کہاں چلی گئی، پر وہ گھر میں نہیں ہے۔ امی کی حالت اس کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ امی ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اسی کا پوچھیں گی۔ میں کہاں سے لاؤں گی اس کو؟ ایمان چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایمان، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، میری بات دھیان سے سنو۔ رومان کے بارے میں ابھی کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں پوری کوشش کروں گا اسے ڈھونڈنے کی، اور ڈھونڈ کر لاؤں گا بھی۔ وہ بس ڈر گئی ہے شاید، اس لیے اس نے ایسا کچھ کیا ہے۔ زارب وہ چھوٹی بچی نہیں ہے جو ڈر گئی تھی۔ ڈرگز لیتے وقت ڈر نہیں لگا تھا اسے؟ صحیح اور غلط کا فرق اچھے سے جانتی ہے وہ۔ ایمان، فی الحال حوصلے سے کام لو، میں گھر کال کرنے لگا ہوں۔ ماما اور بھائی یہاں آ جائیں گے تو تمہیں تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا۔ ایمان خاموشی سے آنسو بہاتی سر ہلا گئی تھی۔ ہیلو، کہاں تھے زارب تم؟ اتنی جلدی میں کہاں گئے تھے؟ بھائی، وہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، آپ ماما کو لے کر ہاسپٹل آ جائیں۔ ہاسپٹل؟ خیریت؟ اور شناس ہاسپٹل کا نام سنتے ہی جلدی سے سارنگ کے قریب آئیں۔ کیا ہوا ہے سارنگ؟ زارب ٹھیک تو ہے نا؟ ماما، وہ سلمیٰ آنٹی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں اس وقت ہاسپٹل میں ہی ہوں۔ ایمان اکیلی ہے یہاں، آپ ماما کو لے کر آ جائیں جلدی سے۔ ٹھیک ہے زارب، میں آ رہا ہوں ماما کو لے کر۔ ماما جلدی کریں، ہاسپٹل جانا ہے، سلمیٰ آنٹی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اللہ خیر کرے، چلو سارنگ۔ اور سارنگ گاڑی کی چابی پکڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہیلو فاتحہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فاتحہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ فاتحہ، مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ زارب بہت سوچ سمجھ کر بول رہا تھا۔ پر زارب، میں آج بھائی کی شادی سے فارغ ہوئی ہوں، ابھی تو اس بارے میں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ فاتحہ شرمندہ سی بولی۔ ارے نہیں، میں اس بارے میں بات نہیں کرنے لگا، تم جتنا ٹائم چاہیے لے سکتی ہو۔ زارب فوراً بولا۔ تو پھر کس بارے میں بات کرنی ہے؟ فاتحہ، مجھے رومان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ رومان کے بارے میں؟ فاتحہ ناسمجھی سے بولی۔ ہاں فاتحہ، تم بس اتنا بتاؤ کہ پرسوں کے بعد رومان تمہارے گھر آئی ہے؟ مطلب کل یا آج؟ نہیں زارب، پرسوں کے بعد کوئی بھی نہیں آیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا زارب؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ جذباتی سی لڑکی ہے، کہیں پھر سے نہ وہاں آ گئی ہو؟ زارب زبردستی ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں زارب، وہ یہاں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے فاتحہ، پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ جی ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ کال بند ہونے کے بعد بھی مسلسل فاتحہ فون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کس کی کال تھی فاتحہ، جو فون سے نظریں ہٹانے کو دل ہی نہیں کر رہا؟ طہور طنز کے تیر چلاتی فاتحہ کے قریب آئی۔ کچھ نہیں بھابھی، فرینڈ کی کال تھی۔ ہاں فرینڈ کی تھی یا؟ طہور نے بات ادھوری چھوڑ دی اور معائنہ خیزی سے مسکراتے ہوئے فاتحہ کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو کوئی کام ہے؟ ہاں، وہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا گرم کر دو پلیز، اور میرے کمرے میں دے کر جانا۔ ٹھیک ہے نا فاتحہ؟ طہور مسکرا کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فاتحہ ہکا بکا سی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاں زارب، آنٹی کیسی ہیں اب؟ بھائی، ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آئے، اور شہناز سامنے ایمان کو بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آئیں۔ بیٹا حوصلہ کرو، سلمیٰ ٹھیک ہو جائے گی، فکر مت کرو، بس دعا کرو۔ شہناز اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ آنٹی میں کیسے فکر نہ کروں؟ ایمان مسلسل رو رہی تھی اور شہناز اسے گلے سے لگاتی حوصلہ دے رہی تھی۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زارب سارنگ کو مسلسل ایمان کی طرف دیکھتا پا کر بولا۔ ہاں کرو، میں سن رہا ہوں۔ بھائی، وہ رومان گم ہو گئی ہے۔ کیا مطلب گم ہو گئی ہے؟ سارنگ حیران سا ہو کر بولا۔ بھائی، وہ ایمان کے کہنے کے مطابق گھر میں ہی تھی، پھر اچانک پتہ نہیں کیسے گم ہو گئی۔ زارب سنبھل کر بول رہا تھا۔ زارب، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور وہ ایسے کیسے گم ہو گئی؟
کوئی گھر سے آ کر اسے کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ بھائی پتہ نہیں، پر ایسا ہوا ہے۔ چلو پولیس اسٹیشن رپورٹ لکھوانے، سارنگ پریشانی سے بولا۔ نہیں بھائی، ہم پولیس میں رپورٹ نہیں کر سکتے، زارب فوراً بولا۔ زارب تم چھپا رہے ہو مجھ سے، دیکھو جب تک تم مجھے ساری بات نہیں بتاؤ گے میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ اور زارب بے بسی سے سارنگ کو دیکھ کر رہ گیا۔ ہیلو، ایمان نے کچھ یاد آنے پر جلدی سے فاتحہ کو کال کی تھی۔ آپی کیسی ہیں آپ؟ فاتحہ حیران سے بولی۔ اسے ایمان کی کال کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ فاتحہ، رومان تمہارے گھر ہے؟ ایمان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ آپی پر ہوا کیا ہے؟ زارب کی بھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی اور وہ بھی یہی پوچھ رہے تھے، اور رومان یہاں نہیں آئی۔ فاتحہ، رومان پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ کیا مطلب، آپ کو بتا کر نہیں گئی؟ نہیں فاتحہ، اور اس کی وجہ سے امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں ہاسپٹل میں ہوں اس وقت۔ آپ ہی میں دعا کروں گی ان کے لیے، کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو پلیز ضرور بتائیے گا۔ اور فاتحہ نے کال بند کر کے فوراً احمد کو کال کی تھی۔ احمد رومان کہاں ہے؟ فاتحہ، یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے کیا پتا رومان کہاں ہے؟ احمد، آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ فاتحہ، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اگر میں جانتا رومان کہاں ہے تو میں خود اسے کیوں ڈھونڈتا؟ احمد رومان پر کمبل درست کرتا ہوا بولا۔ بھائی، ہم پولیس کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ شاید وہ رومان اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے۔ زارب سر جھکائے بول رہا تھا۔ پر کیوں زارب؟ کہیں یہ تمہارے اس سے شادی کے انکار کی وجہ سے تو نہیں؟ سارنگ حیران سا بولا۔ نہیں بھائی، وہ بات نہیں ہے۔ تو پھر مجھے سیدھی طرح سب کچھ بتاؤ تو جو تم جانتے ہو زارب۔ سارنگ چڑھتے ہوئے بولا۔ بھائی، وہ شاید ڈر کی وجہ سے گھر سے کہیں چلی گئی کیونکہ وہ ڈرگز لیتی تھی اور اس بات کا ایمان کو پتہ چل گیا تھا۔ اور یہ سب تمہیں کیسے پتہ زارب؟ بھائی، یہ بہت لمبی بات ہے، میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ بس رومان کو ڈھونڈے میرے ساتھ، زارب منت کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے چلو، سارنگ زارب کی طرف دیکھ کر کہتا ہوا آگے بڑھ گیا اور زارب بھی جلدی سے سارنگ کے پیچھے چل دیا۔ امی، احمد جو ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا رومان کو ہوش میں آتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف آیا۔ آپ ٹھیک ہیں زارب؟ امی اور آپی، رومان بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے بولی۔ رومان، میں زارب نہیں ہوں، احمد ہوں۔ احمد کے دل میں ٹیس اٹھی تھی، وہ تو اس کے سامنے دیکھ کر بھی کسی اور کا چہرہ تلاش کر رہی تھی، اور رومان نے اس کی بات پر فوراً آنکھیں کھولی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اور آپ؟ رومان حیران سی سے دیکھ کر بولی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلی میں آپ کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی موجود تھا اور آپ کو اس طرح چھپ کر نکلتے دیکھ کر میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ تک پہنچتا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ احمد دھیمے لہجے میں بولا۔ میرے گھر سے کوئی آیا؟ رومان نے ڈرتے ڈرتے بات ادھوری چھوڑ کر احمد کی طرف دیکھا۔ فکر نہیں کریں، اب آپ کے گھر والے آپ کو تبھی دیکھیں گے جب آپ مکمل فٹ ہو جائیں گی۔ آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا ہے، بہت جلد آپ پھر سے پہلے کی طرح نارمل ہو جائیں گی۔ اور رومان پر تو گویا بم پھٹا تھا۔ یہ ڈرگز کے بارے میں تو بات نہیں کر رہا؟ رومان احمد کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے سوچ رہی تھی۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ احمد اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر بولا، اور رومان نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں، میں فوجی ہوں، فاتحہ بتا چکی ہے۔ رومان فوراً بولی۔ ہاں، پھر تو اور بھی بہت کچھ بتایا ہوگا فاتحہ نے؟ احمد ذرا آگے کو ہو کر بولا۔ جی، سب کچھ بتا دیا ہے اس نے، کہ آپ یونیورسٹی کیوں آتے تھے، پر پھر بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکے ہم۔ احمد سر جھکاتا ہوا بولا۔ بس اب آپ یہیں رہیں گی، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی میں آپ کو خود چھوڑ کر آؤں گا، آپ کا موبائل میرے پاس رہے گا۔ جب تک آپ یہاں ہیں آپ یہ فون استعمال کر سکتی ہیں، اس میں صرف میرا نمبر ہے، کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پر آپ میرے لیے سب کیوں کر رہے ہیں؟ رومان احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ محبت کے ہاتھوں انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے، میرے لیے سب سے پہلے میری ڈیوٹی ہونی چاہیے، لیکن میں ڈیوٹی کے بجائے یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ میں مجبور ہوں، میرے لیے سب سے پہلے آپ ہیں۔ احمد اپنی بات مکمل کرتا رومان پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گیا، اور رومان ہکا بکا سی سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سمام، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ مجھے لگا کھانا کھا کر آئیں گے، طہور اسے کمرے میں آتے دیکھ کر بولی۔ نہیں طہور، میں کھانا ہمیشہ گھر میں ہی کھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے پھر میں فاتحہ کو کہتی ہوں آپ کے لیے بھی لے آئے، طہور کہتے ہوئے اٹھی۔ کیا مطلب؟ فاتحہ کیوں کہنا ہے؟ سمام ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ تو کیا ہوا اگر فاتحہ کھانا لے آئے گی تو؟ پر طہور، میری بیوی تم ہو۔ ہاں سمام، یہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اس گھر کی نوکرانی نہیں، اور نہ ہی مجھے کام کرنے کی عادت ہے، طہور غصے سے بولی، اور سمام اس کی بات پر فوراً پلٹا تھا۔ کیا مطلب نوکر نہیں ہوں؟ تم میری بیوی ہو، میرے کام تم نہیں کرو گی، کیا نوکرانی کرے گی؟ سمام غصے سے دھاڑا۔ ہاں تو رکھ لے نوکرانی، مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام۔ تو ٹھیک ہے پھر، شادی میں نوکرانی سے ہی کر لیتا۔ ہاں تو کر لیتے، میری زندگی کیوں برباد کی؟
پتہ نہیں کیا سوچ کر ان جاہلوں سے شادی کر دی میری ماما نے. ہاں، طہور منہ بناتی ہوئے بولی. تبھی سمام کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا. اپنی زبان پر قابو رکھو. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فاتحہ جو طہور کے لیے کھانا لے کر آئی تھی جلدی سے کھانا سائڈ پر رکھتی سمام کی طرف بڑھی. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیوی ہے وہ آپ کی. نہیں ہوں میں بیوی اس کی. مجھے نوکرانی سمجھ کر اس گھر میں لائے تھے. اب میں 1 منٹ اور یہاں برداشت نہیں کر سکتی اور میں یہاں نہیں رہوں گی. بھابھی پلیز بات تو سنیں. رات ہو چکی ہے، آپ کیسے جائیں گی؟ صبح بات کر لیں گے. اور سمام غصے سے ایک نظر طہور پر ڈالتا باہر نکل گیا. پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ اب خطرے سے باہر ہیں، پر خیال رہے کوئی بہت زیادہ خوشی یا دکھ کی بات انہیں نہ پتہ چلے. ڈاکٹر انہیں ہدایات کرتا چلا گیا اور ایمان اور شہناز جلدی سے اندر آ گئیں. امی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ایمان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی. ایمان، رومان کہاں ہے؟ سلمہ کیوں بچیوں کو اتنا پریشان کر رہی ہو؟ تمہاری فکر میں صبح سے رو رہی ہیں. رومان کو ابھی گھر بھیجا ہے، تم آرام کرو، کل تک وہ آ جائے گی، پھر مل لینا. شہناز انہیں سمجھاتے ہوئے بولی. زارب کچھ پتہ چلا؟ سارنگ زارب کے پاس آتا ہوا بولا اور زارب نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا. زارب ایسے تو ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے. مجھے ڈر ہے کہیں وہ غلط لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. پولیس کی مدد کے بغیر ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے. بھائی اگر پولیس کو کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں تو پھر زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. زارب پریشانی سے بولا. زارب اب تو کچھ کرنا ہے نا، اور رومان ملے تو صحیح، باقی بعد میں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی چلیں. اور سارنگ سر ہلاتا زارب کے ساتھ پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا. کیا ہو گیا ہے سمام؟ کہاں جا رہے ہو؟ عشرت طہور کی آواز سن کر اوپر آئیں اور سمام ان کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا. بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. طہور اسے دھکا دیتے ہوئے بولی. تم لوگ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ. ایک ایک بات کا بدلہ لوں گی میں. تم لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی. اب کیا یہاں تماشا دیکھنے آئے ہو؟ طہور چیخ رہی تھی اور فاتحہ اور عشرت اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی. نکل جاؤ میرے کمرے سے. طہور فاتحہ کا بازو پکڑتی اسے نکالتے ہوئے بولی. بھابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو علیحدہ سے کہنا پڑے گا کیا؟ طہور عشرت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور عشرت اپنے آنسو صاف کرتی باہر نکل گئی. رومان لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی. احمد نے اسے کسی سے بھی رابطہ کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا. تبھی موبائل پر کال آئی تھی اور رومان حیرانی سے نمبر دیکھ رہی تھی. ہیلو احمد، آپ؟ جی میں. اور آپ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ احمد رومان کو اس طرح شاک دیکھ کر بولا. آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رومان حیران ہوتے ہوئے بولی. اگر میں آپ کو اس وقت ہی بتا دیتا کہ میں احمد ہوں، وہی احمد جس کی آپ شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی، تو آپ فوراً میرا نمبر بلاک کر دیتی. اس لیے اس بندہ ناچیز نے آپ سے یہ بات چھپائی. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ احمد سنجیدہ ہوتا ہوا بولا. احمد میں یہاں ہاسپٹل میں اکیلی اتنی دیر کیسے رہوں گی؟ آپ میرے گھر میں نہ صحیح کم از کم فاتحہ کو ہی بتا دیں یا پھر صرف فون پر بات کروا دیں. رومان منت کرتے ہوئے بولی. نہیں رومان، میں ایسا نہیں کر سکتا. حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے. اور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو گھر چھوڑ کر آنا میری ذمہ داری ہے. آپ بے فکر رہیں، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا. بس تھوڑا سا صبر رکھیں. احمد اسے سمجھاتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے. رومان لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولی اور احمد نے اسے بہت سی ہدایت کر کے کال کاٹ دی تھی. میں اب ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر لے چلو. سلمہ ضد کرتے ہوئے بولی. امی ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئی اور ڈاکٹرز نے بھی ابھی آپ کو آرام کرنے کا کہا ہے، تو آپ ضد چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں ضد کروں گی، پر رومان کو یہاں بلاؤ. امی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے وہ نہیں آ رہی. کیوں ناراض کیوں؟ امی وہ ڈرگز اس کے نہیں تھے، وہ کسی نے جان بوجھ کر اس کے بیگ میں ڈال دیے تھے. ایمان صاحب جھوٹ بول گئی تھی. ہائے میری بچی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا. تجھے ذرا شرم نہ آئی؟ سلمہ غصے سے بولی. سلمہ ڈاکٹرز نے آرام کرنے کا کہا ہے، تم آرام کرو. چلو ایمان باہر آ جاؤ. شہناز سلمہ کو غصے سے بولتے دیکھ کر فوراً اندر آئیں اور ایمان اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی باہر نکل گئی. اس کا دماغ بری طرح خراب ہو چکا تھا. میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، پھر میرے نصیب میں ایسی بیوی کیوں؟ سمام رات کے اس وقت سنسان سڑک پر بے بس سا بیٹھا تھا اور اسے پہلی فرصت میں رومان یاد آئی. میں ساری زندگی آپ کے غلام بن کر رہوں گی، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی. وہ ہاتھ چھوڑتی میرے قدموں میں گر کر گڑ گڑائی تھی، لیکن میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا. میں اسے قدموں تلے رون کر آگے بڑھ گیا تھا اور اب ایسی بیوی ملی ہے جو میرے ہی سامنے مجھے اور میرے گھر والوں کو جاہل بول رہی تھی اور میں کچھ نہ کر سکا. سمام افسوس سے سر ہلاتا سوچ رہا تھا. وہ ساری رات یہاں گزارنا چاہتا تھا. اس کا ابھی گھر جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا.
بھائی پولیس پتہ نہیں اپنا کام صحیح سے کرے گی بھی یا نہیں، ہم ان کے سہارے تو نہیں بیٹھ سکتے نا، جب تک رومان گھر نہیں آ جاتی ہم میں سے کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ زارب پولیس اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ زارب فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہوگا، رومان مل جائے گی، سارنگ اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ آمین۔ زارب، رومان تو ایسی لڑکی بالکل نہیں لگتی، پھر یہ سب ڈرگز؟ سارنگ بات ادھوری چھوڑتا زارب کی طرف دیکھ کر بولا۔ بھائی بس کچھ غلط دوست بنا لیے اس نے اور انہوں نے اسے ڈرگ پر لگا دیا۔ زارب افسوس سے سر ہلاتا ہوا بولا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، دل کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ اتنی انسلٹ! یہ دو کوڑی کے لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ طہور غصے سے ماما کو کال کرتے ہوئے بولی۔ ہیلو بیٹا، کیسی ہو؟ ماما مجھے ابھی کے ابھی لینے آئے۔ طہور، ہوا کیا ہے؟ ماما میں یہاں گھٹیا لوگوں کے درمیان ایک منٹ نہیں رہ سکتی۔ ماما آپ کو پتہ ہے اس جاہل انسان نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ طہور غصے سے بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سمام کا قتل کر دیتی۔ ایسے کیسے ہاتھ اٹھایا میری بچی پر؟ تم آگے سے چپ کیوں رہی طہور؟ ماما وہ اپنی ماں اور بہن کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ طہور ساری تمیز بالائے طاق رکھتے ہوئے دانت پیس کر بولی۔ تم اپنا سامان پیک کرو، میں ابھی ڈرائیور کو بھیجتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں وہاں رہنے کی۔ جی ماما، آپ جلدی سے ڈرائیور بھیجیں، میں اپنا سامان پیک کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اور طہور جلدی سے موبائل سائڈ پر رکھتی جلدی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ یہ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی؟ امی پلیز آپ رونا بند کریں اور یہ لیں پانی پئیں۔ فاتحہ پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ فاتحہ میں نے نہیں پینا پانی، میرا بچہ بھوکا ہے، پتہ نہیں اتنی رات کہاں چلا گیا، کچھ کھایا بھی نہیں ہے اس نے، عشرت روتے ہوئے بول رہی تھی۔ امی آپ پریشان نہیں ہو، فاتحہ انہیں چپ کرواتے ہوئے بولی۔ فاتحہ یہ طہور کہاں جا رہی ہے؟ عشرت طہور کو بیگ گھسیٹ کے نیچے لاتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ بھابھی آپ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں؟ میں جہاں بھی جاؤں لیکن اس جہنم میں اب ایک منٹ نہیں رہوں گی، طہور غصے سے بولتی باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فاتحہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی۔ زارب کچھ پتہ چلا رومان کا؟ ایمان زارب اور سارنگ کو آتے دیکھ کر فوراً ان کے پاس آئی تھی۔ زارب گردن جھکاتا نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھ گیا اور ایمان نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ آپ پریشان مت ہو، رومان مل جائے گی، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بس اپنا اور آنٹی کا خیال رکھیں۔ سارنگ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں، کل امی کو ڈسچارج کر دیں گے اور گھر میں رومان نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں گی اس کو؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی لڑکی کے گھر سے غائب ہونے کو کیا سمجھا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں پریشان نہ ہوں؟ ایمان اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں تو آپ کے سامنے ہی ہوں، احمد سر کو ہلکا سا خم دیتا ہوا بولا۔ احمد میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، رومان اداس سی بولی۔ رومان ابھی تک تو سب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ خود گھر سے نکلی ہیں، ایسے میں اب آپ کے گھر جائیں گی تو پھر بھی سب آپ پر الزام ہی لگائیں گے، خوش دلی سے ویلکم نہیں کریں گے، اور یہ عادت آپ کی جان لے سکتی ہے، اس سے جتنی جلدی چھٹکارا پا سکتی ہیں پا لیں، آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو کر یہاں سے نکلیں گی، احمد اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اور رومان اس کی بات سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن اگر آپ یہاں بور ہو رہی ہیں تو ہم لنچ کرنے باہر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ احمد سوالیہ نظروں سے رومان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اور رومان نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ سمام میرے بچے تم ٹھیک تو ہو نا؟ عشرت سمام کو گھر آتے دیکھ کر فوراً استقائی۔ جی امی میں ٹھیک ہوں، پر تمہاری ماں ٹھیک نہیں ہے، تمہیں تو اپنی ماں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، ایسے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے اپنی ماں کو اور بہن کو، عشرت روتے ہوئے بولی۔ امی میں معذرت چاہتا ہوں، اس وقت میں غصے میں تھا۔ سمام تم نے بہت غلط کیا ہے بیٹا، بھائی آپ جائیں فریش ہو لیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ فاتحہ اپنی امی کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں میں اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو سمام؟ وہ جو رات کی یہاں سے جا چکی ہے، عشرت غصے سے بولی، اور سمام حیران سا مڑا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلی گئی ہے اور کس کے ساتھ گئی ہے؟ خود کال کر کے پوچھ لو کہ وہ کہاں ہے۔ عشرت اسے جواب دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور سمام بے بس سا کھڑا انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، کچھ پتہ چلا آپ کو رومان کے بارے میں؟ سارنگ پولیس آفیسر کی کال پک کرتا جلدی سے بولا۔ زارب اور ایمان فوراً اس طرح متوجہ ہوئے تھے۔ دیکھیں مسٹر سارنگ، لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی، ہم نے کال ریکارڈ چیک کیا ہے، رومان نے لاسٹ کال آپ کے چھوٹے بھائی مسٹر زارب کو ہی کی تھی، اور یہ کال ان کی گمشدگی سے 5 منٹ پہلے کی ہے، اور سارنگ ششدر سے زارب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سر؟ مسٹر سارنگ ہمیں آپ کے بھائی سے کچھ تفتیش کرنی ہے، آپ انہیں لے کر فوراً پولیس اسٹیشن پہنچے۔
جی ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، سارنگ جواب دیتا ہوا بولا۔ رومان نے تمہیں کال کی تھی؟ سارنگ کال بند کرتا فوراً زارب کی طرف متوجہ ہوا اور زارب اس اچانک سوال پر بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ زارب، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ بھائی اس نے مجھے کال کی تھی پر زارب ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ ایمان اور سارنگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پر کیا زارب؟ بھائی وہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایمان جان گئی ہے کہ وہ ڈرگز لیتی ہے اور اس نے فوراً کال کر کے مجھے کہا تھا کہ میں جلدی سے اس کی مدد کروں، پر اس نے میری کوئی بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی تھی، اس لیے میں اس دن اتنی جلدی گھر سے نکلا تھا۔ پر جب میں ان کے گھر پہنچا تو رومان کہیں جا چکی تھی اور سلمیٰ آنٹی زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ زارب، مجھے تم یہ سب اب بتا رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ادھر پولیس تمہیں بلا رہی ہے، اب چل کر انہیں جو مرضی اسٹوری سناؤ۔ سارنگ غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا اور زارب ایمان کے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ زارب تم پریشان مت ہو پلیز، میں بات کرتی ہوں سارنگ سے۔ ایمان پریشانی سے بولی۔ نہیں ایمان، بھائی غصے میں ہے، تم ابھی بات مت کرنا، میں جاتا ہوں پولیس اسٹیشن، زارب سنجیدہ سا بولا اور ایمان کی بات کو نظر انداز کرتی سارنگ کی طرف بڑھ گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور معذرت چاہتی ہوں، ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، پر پلیز آپ زارب پر غصہ نہیں کریں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایمان نظریں جھکائے بولی۔ ایمان، بات پریشانی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس نے مجھے ساری بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ بھول گیا ہوگا، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، ایسے غصے میں آ کر اس کو اکیلا مت چھوڑیں، وہ باہر انتظار کر رہا ہے آپ کا۔ ایمان باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اور سارنگ اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس خارج کرتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی آپ پلیز پریشان مت ہو، امی بھی پریشان ہیں اس لیے انہوں نے یہ سب بول دیا، آپ پہلے کچھ کھا لیں پھر بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں۔ اور سمام خاموشی سے سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یکدم سب کچھ بدل گیا تھا، اس گھر میں ہر وقت رہنے والی خوشی جانے کہاں چلی گئی تھی؟ وہی سمام جس کی بات میں چال میں ایک روب ہوتا تھا آج کتنا بے بس لگ رہا تھا۔ فاتحہ نم ہوتی آنکھوں سے سمام کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں احمد، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ہوں، احمد سر کو خم دیتا ہوا بولا۔ چلیں؟ جی، رومان سر ہلاتی احمد کے پیچھے چل دی تھی۔ جانے کیوں سب لوگ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی چاہ میں جیتے ہیں، کاش کہ مجھے بھی سمام سے محبت ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش احمد کہ میں آپ کی محبت کی قدر کر سکتی، لیکن کچھ باتیں صرف کاش ہی رہ جاتی ہیں۔ میں بھی اپنی محبت کے آگے مجبور ہوں، احمد میرے لیے سب سے پہلے سمام ہے اور ہمیشہ سمام ہی رہے گا۔ رومان احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور احمد نظریں جھکائے بیٹھا اس ایک ایک تیر کو سینے میں اتار رہا تھا۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا رومان، میرے لیے محبت صرف پانے کا نام نہیں ہے، احمد رومان کی طرف دیکھتا زخمی مسکراہٹ سے بولا۔ کھانا سرو ہو چکا تھا اور دونوں رسماً کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ امی یہ لیں، کھانا کھا لیں جلدی سے، پھر آپ نے میڈیسن بھی لینی ہے، ایمان کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ایمان تمہیں پتہ ہے میں روز دعا کرتی ہوں اپنی بچی کے لیے، پر آج 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں اور رومان کا کچھ پتہ نہیں، کہاں زارب کے لیے میں اپنی رومان کا سوچا تھا۔ امی کب تک اس کو یاد کر کے روتی رہیں گی؟ اس کے لیے دعا کریں کہ اگر وہ زندہ ہے تو جہاں کہیں بھی ہے اللہ پاک اس کی حفاظت کریں، اس کو صحیح سلامت ہم تک پہنچا دیں۔ ایمان اپنی امی کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ چلیں اب رونا بند کر دیں اور کھانا کھا لیں، اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین۔ تم کیوں اتنا تیار ہو رہے ہو؟ سارنگ زارب کو نکسک سا تیار ہوتے دیکھ کر بولا تھا۔ بھائی میرے سسرال والے آ رہے ہیں تو کیا اب میں تیار بھی نہ ہوں؟ اپنی تو منگنی کروا کر بیٹھ گئے، اب میری باری آئی تو مجھے تنگ کر رہے ہیں، زارب ناک سکیڑتے ہوئے بولا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ باہر آ جاؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ ماما آ رہے ہیں بس تھوڑی دیر، سارنگ انہیں ریلیکس کرتا ہوا بولا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کے سامنے ہوں، احمد حسب عادت سر کو خم دیتا ہوا بولا۔ آج آپ اپنے ٹائم سے پہلے آ گئے میجر احمد، رومان گھڑی دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بالکل میں جانتا ہوں، بس آج جی بھر کر آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دیدار نصیب ہو کہ نہ ہو، احمد سر جھکاتا ہوا زخمی مسکراہٹ سے بولا۔ کیا مطلب؟ رومان ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو آج ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، بس تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے نکلیں گے، احمد سنجیدگی سے بولا اور رومان نم آنکھوں سے احمد کی طرف دیکھ کر مسکرا دی تھی۔
امی کب سے کام کر رہی ہیں؟ کوئی شرم حیا ہے تم میں یا نہیں؟ کب سے اندر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہو؟ سمام اسے یوں بیٹھے دیکھ کر بولا، ہاں تو تمہاری بہن کا ہی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں تو جائیں، میں کیوں کام کروں؟ اور آپ نے تو مجھے اس گھر کا فرد ہی نہیں سمجھا ہوا، اگر سمجھتے تو اپنے ساتھ لے کر جاتے، یوں گھر پر اکیلے چھوڑ کے نہ جاتے۔ طہور سمام کے آنکھوں میں بغیر ڈر کے دیکھتے ہوئے بولی، اپنی زبان پر قابو رکھو اور امی کے ساتھ جا کر کام کرواؤ۔ سمام اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے جاتا ہوا بولا، سمام چھوڑو مجھے۔ طہور اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولی، سمام یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ عشرت سمام کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، سمام رہنے دو، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو زبردستی مت کرو، میں اور فاتحہ کر لیں گے کام، اور ویسے بھی کام کتنا رہ گیا ہے، اب ہمیں نکلنا چاہیے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے امی۔ سمام عشرت کو جواب دیتا طہور کی طرف گھور کر دیکھتا ہوا بولا، اب میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، اس کا کچھ سوچنا پڑے گا مجھے امی۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فاتحہ کچن سے نکلتی سمام کی طرف آئی تھی۔ ہاں بولو فاتحہ۔ سمام اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی یہاں نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کمرے میں آ جاؤ۔ سمام آگے بڑھتا ہوا بولا، اور طہور کے تو سر تا پیر آگ لگ گئی، وہ انہیں بھاڑ میں بھیجتی دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہوں، آپ منع نہیں کریں گے؟ ہاں فاتحہ مجھے یاد ہے، تم بتاؤ کیا چاہیے؟ سمام نرمی سے بولا، بھائی جہاں آپ میرے لیے لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں، آپ لڑکے کو دیکھتے ہی اس رشتے کے لیے فوراً منع کر دیں گے، پر آج میں آپ سے یہ مانگنا چاہتی ہوں کہ آپ اس رشتے سے منع نہیں کیجیے گا، میں وہیں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فاتحہ نظریں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ فاتحہ کیا میں اس لڑکی کو جانتا ہوں؟ سمام حیرانی سے بولا، جی بھائی آپ جانتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ بھائی وہ آپ کو وہاں جا کر پتہ چل جائے گا، پر آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ امی کے ہاتھ میں دیا تھا اور کسی کی زندگی برباد کر دی، میں اپنا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں، پر ایک اور زندگی تباہ مت کر دیجیے گا۔ فاتحہ نے اپنی بات مکمل کر کے سامنے دیکھا، جہاں سمام کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری بچی ہم جا رہے ہیں، طہور گھر میں ہی ہے، خیال رکھنا۔ عشرت اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، جی امی۔ عشرت اسے دعائیں دیتے باہر نکل گئی۔ ہیلو کیسی ہو یار، تمہیں کیسے آج میری یاد آ گئی؟ بس موقع ہی آج ملا ہے، ورنہ یہاں تو زندگی جہنم بن کر رہ گئی ہے، طہور منہ بناتے ہوئے بولی۔ ارے تو یار اداس کیوں ہوتی ہو، یہاں آ جاؤ، علی نے پارٹی دی ہے اور ہم سب انجوائے کر رہے ہیں۔ پارٹی؟ ہاں نا یار پارٹی، اگر تم آ سکتی ہو تو آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی گھر پر کوئی نہیں ہے، میں آ رہی ہوں۔ طہور جلدی سے کال بند کرتی نیچے آئی تھی۔ بھابھی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اب کیا تمہیں بتا کر ہر جگہ جانا پڑے گا؟ میں جہاں مرضی جاؤں، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ طہور غصے سے بولی۔ پر بھابھی میں گھر میں اکیلی؟ شٹ اپ فاتحہ، تم چھوٹی بچی نہیں ہو، میں ان کے آنے سے پہلے آ جاؤں گی، اور خبردار اگر تم نے انہیں کچھ بتایا تو۔ طہور اسے وارن کرتی باہر نکل گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسی ہو؟ شناز ایمان کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ آنٹی ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ بھابھی اپنے دیور کا حال بھی پوچھ لیتی ہے، زارب خوشی سے بولا، اور سارنگ کی موجودگی کی وجہ سے ایمان کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ کیسے ہو زارب؟ میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ اور ایمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو کچا چبا جائے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ایمان دانت پیستے ہوئے بولی، اور سارنگ نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ السلام علیکم۔ سارنگ نے دروازہ کھولتے ہی سمام اور عشرت کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام انٹی، اندر آ جائیں۔ سارنگ انہیں راستہ دیتا ہوا بولا، کیسے ہیں آپ سب؟ عشرت سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی ہم ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ شہناز عشرت سے ملتے ہوئے بولی، الحمدللہ۔ عشرت انہیں جواب دیتی ایمان کی طرف دیکھ کر ٹھٹکی، اور فوراً سمام کی طرف مڑی تھی، جو کہ پہلے ہی شوق سا ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ آئیں بیٹھیں۔ سارنگ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ایمان اٹھ کر عشرت تک آئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ عشرت سمام کی طرف دیکھتے ایمان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہ سارنگ کی منگیتر ہے۔ شہناز ایمان کا تعارف کرواتے ہوئے بولی، اور سمام کی نگاہیں بے اختیار رومان کو ڈھونڈنے کے لیے اٹھی تھیں، شاید وہ بھی یہاں آئی ہو۔ وہ تو ہر وقت ایمان کے ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ یہاں نہیں تھی، اور نہ ہی سمام اس کے بارے میں کسی سے پوچھ سکتا تھا۔ یار ہم بتا نہیں سکتے کہ تم سے مل کر کتنا اچھا لگ رہا ہے، سب طہور سے ملتے ہوئے بول رہے تھے۔ آج اتنی دیر کے بعد سب اکٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ کچھ اسپیشل کیا جائے؟ ان میں سے ایک لڑکی طہور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پلیز نہیں، میں نے ابھی واپس گھر جانا ہے۔ طہور وائن پیچھے کرتے ہوئے بولی، منع کیوں کر رہی ہو طہور؟ میں یہ نہیں لے سکتی، ہم ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ طہور خود کو ریلیکس کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ احمد سامنے دیکھتا ہوا بولا، میں آپ سے آج ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں، پھر بھی آپ بالکل نارمل بیہیو کر رہے ہیں۔ رومان سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ میرے پاس تھیں کب رومان؟ احمد مسکراتے ہوئے بولا، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں گے، آپ نے ابھی تک مانگا ہی نہیں۔ جی بالکل، کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ احمد رومان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا،
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک اور سوال پوچھا گیا۔ جہاں بھی جا رہے ہیں یقیناً وہاں جا کر آپ کو خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، رومان سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے بولی۔ رومان، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی ضرور۔ اگر میں نے آپ سے آپ کو ہی مانگ لیا تو کیا کریں گی؟ اور رومان نے چونک کر احمد کی طرف دیکھا۔ تو بھی میجر احمد، میں اپنی بات پر قائم رہوں گی، میں آپ کو منع نہیں کروں گی۔ اب چونکنے کی باری احمد کی تھی، لیکن رومان اس کی طرف دیکھے بغیر جلدی سے رخ پھیر گئی اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ یار کس بات کی جلدی ہے تمہیں؟ ابھی تو آئی ہو اور ابھی جانے کی بات کر رہی ہو؟ یار سمام گھر آنے والا ہوگا، ویسے بھی رات ہو گئی ہے، میں جاتی ہوں اب۔ طہور سب سے ملتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ دوستوں میں اسے وقت کا دھیان ہی نہیں رہا، وہ سمام سے پہلے گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے گاڑی اسپیڈ سے چلا رہی تھی۔ کیا تکلیف ہو گئی؟ اس کو بھی ابھی خراب ہونا تھا، طہور اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ اس وقت کہاں جاؤں؟ طہور گاڑی سے نکلتے ہوئے بولی۔ یہاں رکنا فضول ہے، آگے شاید کوئی لفٹ دے دے۔ طہور اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑتی سڑک کنارے چلنے لگی۔ کہاں جانا ہے میڈم؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے کچھ لڑکے ہنستے ہوئے بول رہے تھے۔ طہور کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اس کے قدموں کی اسپیڈ تیز ہو گئی۔ وہ چاروں یکدم طہور کے آگے آئے تھے اور فضا میں طہور کی چیخ کی آواز گونجی تھی۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور فاتحہ طہور کے آنے کا سوچ کر اٹکتی سانس بحال کرتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ شکر ہے بھابھی آ گئیں، ورنہ پھر سے ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی۔ پر دروازہ کھولتے ہی سامنے احمد اور رومان کو کھڑے دیکھ کر فاتحہ شاکڈ ہو گئی۔ اندر نہیں بلائیں گی کیا؟ احمد اس کی حالت کو سمجھتا ہوا بولا، پر فاتحہ کے تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والا حساب ہو رہا تھا۔ فاتحہ کیا ہو گیا ہے؟ رومان کا بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ احمد ہنستے ہوئے بولا اور رومان فاتحہ کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کیسی ہو فاتحہ؟ رومان تم زندہ ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ فاتحہ بار بار رومان کا چہرہ چھوتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں فاتحہ میں زندہ ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں، رومان مسکراتی ہوئی بولی۔ اندر آ جائیں؟ فاتحہ نے راستہ دیتے ہوئے بولی۔ نہیں، اب ہم ناراض ہیں، اب ہم اندر نہیں آئیں گے، احمد منہ بناتا ہوا بولا۔ نہیں فاتحہ، ایسی بات نہیں ہے، بس ابھی ہمیں جانا ہے، اب تو ملتے رہیں گے، اب میں آ گئی ہوں، کہیں نہیں جاؤں گی، رومان اس سے ملتے ہوئے بولی۔ پر ایسے اچانک؟ فاتحہ بات ادھوری چھوڑ کر رومان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ فاتحہ بعد میں بتاؤں گی سب، بس ابھی جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ رومان فاتحہ کی طرف دیکھتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میں آپ سب کو بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں آج۔ بھائی آپ کو بھی اتنی ہی خوشی ہوئی تھی جب بھابھی کے ساتھ آپ کا رشتہ پکا ہوا تھا؟ زارب خوشی سے سارنگ کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ میرے بھائی خوشی مجھے بھی تھی، پر میں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب بیٹھ جاؤ تم بھی آرام سے، سارنگ اس کو پکڑ کر بٹھاتا ہوا بولا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، سلمیٰ اٹھتے ہوئے بولی۔ آنٹی ایسے کیسے چلتے ہیں؟ ابھی تو میں نے بھائی اور بھابھی کو ٹریٹ بھی دینی ہے۔ ایسے کہو نا کہ فاتحہ کے ساتھ ڈنر کرنا ہے، سارنگ نے لقمہ دیا۔ ہاں تو سالے میجر سے اجازت لی ہے، ایسے تھوڑی لے کے جا رہا تھا ساتھ۔ زارب اپنے کالر کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ زارب کچھ شرم کرو۔ بھائی میں نے رشتہ بتایا ہے، زارب کسیانہ سا ہوتا ہوا بولا۔ آنٹی ہم لوگ جا رہے ہیں ڈنر کرنے، آپ آج کی رات یہیں رہیں گی، زارب گاڑی کی چابی پکڑتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا۔ جی آنٹی۔ امی میں جلدی آ جاؤں گی، ایمان سلمیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور زارب اور سارنگ کے پیچھے چل دی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے گھر، احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب آپ کے گھر؟ کیوں میرے گھر کیوں نہیں؟ رومان فوراً بولی۔ آپ کے گھر والے فی الحال گھر نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، احمد اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اور نہ جانے کیوں رومان خاموش ہو گئی تھی۔ احمد ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال لیتا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ بھابھی ابھی تک نہیں آئی، اگر بھائی آ گئے تو؟ فاتحہ پریشان سی ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی اور اسے اپنی جان اس وقت نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جب اس نے عشرت کو اندر آتے دیکھا۔ امی بھائی کہاں ہے؟ وہ مجھے ڈراپ کر کے ذرا باہر گیا ہے، کچھ کام تھا اسے، اور ہاں وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، تمہیں ڈنر پر ساتھ لے کر جانا ہے، عشرت نرمی سے بولی۔ امی کون لوگ؟ فاتحہ حیرانی سے بولی۔ ارے بھائی تمہارے سسرال والے، اور فاتحہ تمہیں پتہ ہے وہاں مجھے تمہاری وہ دوست ملی جو سمام کی شادی پر آئی تھی، وہ زارب کے بڑے بھائی کی منگیتر ہے، عشرت فاتحہ کو بتا رہی تھی۔ تبھی ڈور بیل بجی، وہ لوگ آگے ہوں گے، جاؤ چلی جاؤ۔ پر امی بھائی، فاتحہ سمام کا سوچتے ہوئے بولی۔ فکر نہیں کرو، اس نے ہی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے امی۔ فاتحہ دروازے تک آئی تھی کہ سامنے ایمان کھڑی تھی۔ آپی
فاتحہ ایمان کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ ہی پتہ نہیں ہم کتنی دیر بعد مل رہے ہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہوا مجھے امید نہیں تھی کہ ہم دوبارہ کبھی ملیں گے۔ فاتحہ سب اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں، پھر پرانی باتیں یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب چلو، وہ انتظار کر رہے ہیں گاڑی میں، ایمان مسکراتے ہوئے بولی، اور فاتحہ امی کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میں بہت بے چین ہوں، مجھے کسی پل سکون نہیں آ رہا۔ ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، میں بس تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی جہنم جیسی ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں رومان، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ کہاں ہو تم؟ سمام آسمان کی طرف دیکھتا اپنے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، خدارا بس ایک بار اسے میرے سامنے لے آ، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جو میں نے اس کے ساتھ کیا، اس کی زندگی جہنم بنا کر وہ اب میں طہور کی صورت میں بھگت رہا ہوں۔ ہیلو، جی سر، مسٹر سارنگ، میں نے آپ کو کال اس لیے کی ہے کہ ہمیں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے۔ چہرہ کسی چیز سے بالکل خراب کیا جا چکا ہے، پہچاننا مشکل ہے۔ آپ لوگ آ جائیں۔ جی سر، ہم آتے ہیں۔ سارنگ نے ایڈریس پوچھ کر کال بند کی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ ظارف جلدی سے ہاسپٹل کی طرف گاڑی لو۔ پر بھائی ہوا کیا ہے؟ کس کی کال تھی؟ ظارف پولیس کی کال تھی، انہیں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، انہوں نے ہمیں بلایا ہے۔ سارنگ، وہ رومان، ایمان ہچکیوں میں بول رہی تھی۔ آپ بھی کیا فضول سوچ رہی ہیں؟ وہ لڑکی بھلا رومان کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ ظارف نے فوراً فاتحہ کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، فاتحہ فوراً سنبھلتے ہوئے بولی۔ ایمان، فاتحہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اور تم ظارف گاڑی تیز چلاؤ۔ سارنگ جلدی سے بولا۔ سر، کہاں ہے وہ لاش؟ وہ چاروں جلدی سے پولیس آفیسر کے پاس آئے۔ لاش اندر ہے، آپ لوگ جا کر دیکھ لیں۔ سارنگ سر ہلاتا ہوا اندر کی طرف بھاگا۔ ایمان، آپ باہر ہی رہیں، ہمیں دیکھ لینے دیں۔ نہیں سارنگ، پلیز مجھے جانے دو، ایمان منت کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے۔ سارنگ نے لاش کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا تھا، وہ جسامت سے رومان بالکل نہیں لگ رہی تھی، اور ایمان سکون کا سانس لیتی آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی فاتحہ چیخی تھی، بھابھی بھابھی! فاتحہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ فاتحہ کیا ہوا ہے؟ ظارف اسے پکڑتا ہوا بولا۔ ظارف، یہ طہور بھابھی ہیں۔ ظارف، یہ سمام کی بیوی طہور بھابھی! فاتحہ چیخ رہی تھی، اور سارنگ اور ظارف شوق سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلو سمام جلدی سے گھر آؤ، عشرت روتے ہوئے بولی۔ امی کیا ہوا ہے؟ سمام، وہ طہور! امی کیا کیا ہے طہور نے؟ سمام غصے سے بولا۔ سمام، طہور نہیں رہی، وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور سمام کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ سب لوگ آ گئے تھے، میت صحن میں رکھی گئی تھی۔ میری بچی کو کیا ہو گیا؟ طہور کی ماما بین کر رہی تھی۔ سمام سامنے دیوار سے لگا کھڑا تھا، اور سارنگ آسمان کی طرف دیکھتا صرف ایک لفظ بولا تھا، مکافات عمل۔ بہت سی آہوں اور سسکیوں میں طہور کو لے جایا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ رش چھٹنے لگا، تبھی رومان احمد کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ سب شوق سے اسے دیکھ رہے تھے، ہر کوئی اپنی جگہ ساکت تھا، صرف فاتحہ نے اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ رومان! ایمان فوراً استکائی تھی۔ میری بچی رومان! سلمیٰ فوراً اس کے پاس آئیں۔ تم ٹھیک ہو؟ امی، میں ٹھیک ہوں، اور آج میں یہاں آپ کے سامنے احمد کی وجہ سے ہوں، رومان احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ سبھی مرد آ گئے تھے، اور ان کی حالت بھی کچھ کم نہیں تھی۔ رومان، تم؟ ظارف فوراً آگے بڑھا تھا۔ رومان، تم کہاں تھی؟ اور رومان سب کی موجودگی میں نظریں جھکاتی بولتی چلی گئی۔ یہ سب صرف احمد کی وجہ سے ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا، احمد مسکراتا ہوا بولا۔ سمام قدم قدم چلتا رومان کے قریب آیا تھا، اور اس کے قدموں میں گرا تھا۔ وہی سمام تھا اور وہی رومان تھی، بس وقت بدل گیا تھا۔ پہلے رومان سمام کے قدموں میں تھی، آج سمام رومان کے قدموں میں تھا۔ انا کے پاؤں پڑھ کر میں نے آپ کو چاہا تھا، آپ بدل گئے تھے، مجھے ٹھکرا گئے تھے، اب میں برسوں بعد لوٹی ہوں، میں اب بھی آپ کو اپنا لوں، لیکن آج میرے پاؤں پر انا کے ہاتھ ہیں، کل انا نے میرا مان رکھا، اب مجھ کو احسان چکانا ہے۔ رومان قدم قدم پیچھے ہٹتے بول رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو رومان، سمام گڑ گڑا رہا تھا۔ میں آج آپ سے آپ کے لیے سمام کو مانگتا ہوں۔ احمد 2 قدم آگے بڑھا تھا، اور رومان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ رومان ساکت سی احمد کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ منع نہیں کریں گی، میں جو مانگوں گا مجھے دیں گی، پر احمد، رومان، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نفرت نہیں ہوتی۔ سمام کو وقت سبق سکھا چکا ہے، سمام اب آپ کا ہے، اور آپ تو ہیں ہی سمام کے لیے، یہ عشق تو کامل ہے، پھر میں اس میں کہاں ہوں رومان؟ میری محبت یک طرفہ ہے، میرے نصیب میں آپ نہیں، میرا اور آپ کا سفر یہیں تک تھا۔
احمد نم ہوتی آنکھوں سے سمام کا ہاتھ نعمان کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا اور قدم قدم پیچھے ہٹتا باہر نکل گیا۔